أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80۔ آیت نمبر 79 کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ آیت نمبر 80 کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے وہ خدا جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضہ قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا کے معنی ہے اللہ نے جس چیز کو ارادے سے پیدا کیا اور اسے ظاہر کر دیا، یعنی خلق کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، یعنی جس نے تمہیں سماعت اور بصارت عطا کی ہے، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، پھر اس کی طرف محشور ہوگے۔ ان تمام امور کا مرجع اللہ کی ذات ہے، وہ تمہارا رب اور مالک ہے، زندہ کرنے اور موت دینے پر قادر ہے، اور گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہاری زندگی اور کل کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے اور غیر اللہ کے آستانے پر ماتھا مارتے ہو۔ بہت بڑی پاک دامنی کیا ہے؟ یعنی قناعت 2 پاک دامنیوں میں افضل پاک دامنی ہے۔ یہ حضرت علی صاحب کا ارشاد ہے۔ مزید فرماتے ہیں مولا یاد رکھو کہ قناعت اختیار کرنا اور شہوت پر غالب آنا بہت بڑی پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی کی مناسبت سے ہی قناعت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کو چاہیے کہ قناعت و پاک دامنی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر فرمایا تو انہیں بطور نصیحت فرمایا، اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ افضل پاک دامنی دین کے معاملے میں پرہیزگاری اور اس کی اطاعت کے تحت عمل کرنا ہے۔ بس میں تمہاری ظاہری و باطنی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اسی طرح عفو درگزر کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 149 میں ارشاد ہوا، ان تبدوا خیرا اور تخفوہ اور تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر کھلم کھلا نیکی کرتے ہو یا چھپا کر یا کسی کی برائی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کر دینے والا قادر ہے۔ اس بارے میں مزید آیات اگر کسی کو دیکھنا ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 دیکھ لے، سورہ مائدہ کی 17، سورہ اعراف کی 199، سورہ رعد کی 22، سورہ حجر کی 86، سورہ مومنون کی 99، سورہ نور کی 23، سورہ فرقان کی 65، سورہ قصص کی 55، سورہ سجدہ کی 35 اور 36، سورہ زخرف کی آیت 90، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 کی تشریح بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عفو درگزر بزرگیوں کا تاج ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلقات جوڑو، جو تم سے برائی کرے اس سے نیکی کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرو۔ 3 چیزیں دنیا و آخرت کی بزرگیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلقات استوار کرو، اور جو تم سے جہالت کا اظہار کرے اس سے بردباری کا اظہار کرو۔
جب بروز قیامت بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا جس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور بہشت میں چلا جائے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا اجر ہے؟ جواب ملے گا جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جب تمہیں غیظ و غضب آ جائے تو اسے معاف کر کے پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایک منادی آواز دے گا جس کا اللہ پر کوئی اجر ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت معاف کر دینے والوں کے سوا کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے، اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی۔ درگزر اور عفو ایسی چیز ہے جو عمل درآمد کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو کہ اس طرح تمہارے درمیان کینے ختم ہو جائیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ مزید مولا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے کچھ ایسے بلند محلات دکھائے گئے جن پر سے جنت کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا غصے کو پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کی ایک لغزش کو معاف کر دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دے گا۔ مزید امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لازم ہے کہ معاف کر دیا کرو، کیونکہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا۔ مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عفو درگزر بندے کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، لہذا معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ زیادہ معاف کر دینے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سزا دینے پر پشیمانی سے معاف کر دینے پر پشیمان ہونا زیادہ آسان ہے۔ ابن فضال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ان میں جو زیادہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور بادشاہ کا درگزر سے کام لینا ملک کی حفاظت کا موجب ہوتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بادشاہ کا درگزر کرنا ملک کی بقا کا ضامن ہے۔ جب تک کسی گناہ پر شرعی حدود کے اجراء کی ضرورت نہ ہو اس حد تک گناہ کو معاف کر دیا کرو۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دو، اس سے خداوند عالم تم سے جہنم کے عذاب کو رد کر دے گا۔ اور فرمایا کہ خطا کاروں کے لغزشوں سے درگزر کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی اقدار سے محفوظ رکھے گا، بری اقدار سے محفوظ رکھے گا۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جائے گا، عفو درگزر اور عدل و انصاف۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ عفو درگزر دو فضیلتوں میں سے ایک ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ درگزر میں کمی سے کام لینا بہت بڑا عیب ہے، اور انتقام میں جلدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو لغزش کو معاف کرتا ہے اور نہ ہی کسی عیب کو چھپاتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل اقدار سے انتقام لینا کتنا برا ہے۔ حضرت المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے غصہ آئے تو کب اپنے غصے کو اتاروں؟ کیا اس وقت جب انتقام نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ صبر کیجیے، یا اس وقت جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے درگزر کیجیے؟ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 194 ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنایا تو ان کے لیے ایک دستاویز تحریر فرمائی۔ ان لوگوں کے لیے پھاڑ
جانے والا درندہ نہ بن جاؤ جس کو نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق، ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی، ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لو جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو۔ نہج البلاغہ کا مکتوب ہے 53 کہ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہیں چاہیے۔ نہج البلاغہ کا مکتوب 23 ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے بطور وصیت ارشاد فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، اور اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے، اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضا الہی کا باعث ہے اور تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی، بس درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔